السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا سیکنڈ سیشن شروع ہوا ہے، میرا جینا میرا مرنا. اس کا مطلب اس کتاب کو سورہ الانعام کی ایک آیت پر جو ہے اس کو بیس بنا کر لکھا گیا ہے، میرا جینا میرا مرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لین دین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے. ہم کس کے حکم سے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. اور کس کے حکم سے جائیں گے؟ اللہ کے حکم سے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اللہ نے جو کچھ ہمیں نعمتیں دے رکھا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اگر ہمارا زندگی کا مقصد کوئی اور ہے، دنیا کمانا ہے، مال کمانا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے، اس مقصد میں ہمیں کامیابی اور کامرانی ہمیں حاصل کرنی ہے. تو جب ایک مومن کی زندگی، اس کا زندگی کا مقصد اگر یہ ہو کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہو، تو پھر اس کی زندگی کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اسی طرح ہوگا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو مجھے اللہ کی اس نعمت کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کس طریقے سے مجھے استعمال کرنا چاہیے. جب تک یہ بندہ اگر اس طرح نہ سوچے گا تو اس کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. تو آج کے بعد سے اگر زندگی میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں نا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں اچھا سا گھر بنائے، یا جو ہے کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش، بچوں کو اچھی طریقے سے ان کے زندگیوں کو سنوارے، ان کو براٹ اپ کرے، جو بھی ہے. لیکن یہ سب مقصد کے تحت نہیں ہے ہماری زندگی، بلکہ یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، ابھی آپ نے پڑھا نا الحمدللہ کہہ کر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. بچے بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، شوہر بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، جو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھا ہے، ان تمام نعمتوں کو
उन तमाम नेमतों को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करते हुए, उसका शुक्र बजा लाते हुए, जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की खातिर, इसीलिए नमाजी, इसीलिए मैं गाजी। हमारा जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा हर अमल, मेरी हर बात, मेरा हर काम, तो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको डिजाइन करने की कोशिश करिए कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी होनी चाहिए, कोई बात क्यों ना हो जाए। हमें जो है रिश्तेदारों से नहीं बनती, कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म है रिश्तेदारों से मिलो। अब ईद के वक्त, ईद के मौके पर कितने लोगों ने जाकर अपने रिश्तेदारों से मिला, रिश्तेदारों को सलाम दुआ कहा। हमें पसंद नहीं है लेकिन अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म है तो हमें बजा लाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक एतदाल पसंदीदा दीन है अल्लाह के नजदीक। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर पसंदीदा जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ है तो वो है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का हमें तरीका सिखाता है, बताता है, और मुतदिल है, एतदाल वाला है। इसमें जो है एग्जैजरेशन नहीं, कहीं बढ़ चढ़ कर काम करना नहीं, कभी कमी पर नहीं है। हर चीज का प्लेसमेंट बता दिया गया, हर चीज के हुकूक, हर चीज के फंक्शनिंग, हर चीज को कैसे इस्तेमाल करना, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्क्राइब्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अस। बस हमारी ड्यूटी यही है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, जब करना है, जैसे करना है, वैसे ही करना है। उसके अलावा जो भी हम अपनी मर्जी से करेंगे फिर वो बिद्दत हो जाएगा, खुराफात हो जाएगा, शिर्क में मुब्तला हो जाएगा, और नेकी तो दूर की बात, अल्लाह की तरफ से पकड़ हो जाएगी, अजाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। तो लिहाजा हमें बहुत कॉन्शियसली, शऊर के तौर पर जो है काम करना चाहिए। देखिए, कभी अंधेरा है, आप सीढ़ी उतर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है, सीढ़ी नीचे जो अब एक स्टेप नीचे रखना है, बड़े जो है आप आराम के साथ, पहले तो आप ढूंढते हैं कि सीढ़ी कहाँ है, पैर से टटोल कर देखते हैं, उसके बाद अपने पैर को रखते हैं, क्योंकि अगर आपका एक भी स्लिप हो जाएगा स्टेप तो क्या होगा? गिर जाएंगे, नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए जितने हम कॉन्शियस रहते हैं, उसी तरीके से जिंदगी को चलाने के लिए और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उस डगर पर, सिरातल मुस्तकीम पर ले जाने के लिए उतने ही कॉन्शियस और शऊर के साथ हमें काम करना चाहिए। लाशऊरी का काम नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। जितनी भी हमें नमाजें पढ़ रही हैं, सॉरी टू से, हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए अपनी नमाजों को। तो उन नमाजों में देख लीजिए शऊरी तौर पर है, जिस दिन हम, कसम है खुदा की, कि जिस दिन हम शऊरी तौर पर नमाज पढ़ेंगे ना, कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह की नजरों के आगे हूँ, आज मुझे अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कल एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे अल्लाह के हुजूर रूबरू पेश किया जाएगा, तब मेरा हाल क्या होगा? सुनते ही, सोचते ही देखिए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैबत सी तारी हो जाती है इंसान पर, उसके गुनाह याद आने लगते हैं, उसके जिंदगी के वो अमल उसको याद आने लगते हैं कि मैंने जिंदगी किस तरीके से गुजारी है। तो फिर देख लीजिए, वो अपने बारे में डरने लगता है, अपने बारे में फिक्रमंद होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना जिंदगी, आज तक जितनी जिंदगी जिसकी भी गुजर गई है, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए। लेकिन आज के बाद जो है जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए? अल्लाह के बताए हुए तरीके पर। अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत नहीं बताया, जिक्र और अस्कार नहीं बताया, शादी ब्याह बच्चे पैदा करने का कोई ऐसा निजाम ऐसा नहीं बताया, बल्कि ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ने हमें बताई है। हमारा जिस्म का भी हम पर हक है, हमारे आंख का भी हम पर हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 साहबी आए, उन्होंने हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी इबादत के बारे में बताइए। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि काना खुल्कुहुल कुरान, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? रसूल अल्लाह की जिंदगी कुरान का चलता फिरता नमूना है। उन्होंने फिर भी पूछा कि आप बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसे? तो जब उन्होंने सुना रसूल अल्लाह की इबादत के बारे में, तो तीनों ने वहीं खड़े खड़े अपने आप से एक अहद कर लिया कि आज के, एक ने कहा कि आज के बाद से मैं सोऊंगा नहीं। अल्लाह के रसूल का मकाम कहाँ और हमारा कहाँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद में खड़े होते हैं तो पैरों पर वरम आ जाता, मैं तो पूरी रात जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं।
ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا کھاؤں گا نہیں، ایک نے کہا کہ یہ شادی بیاہ یہ سب ذمہ داریاں یہ جھمیلے جھنجٹ اس سے میں جو ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھوں گا اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں آ جائیں گی نا تو میں اس سے بچ کر رہوں گا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو فوری رسول اللہ نے تینوں کو بلا بھیجا، کیا تم نے اس طرح سے کہا؟ ہاں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آپ کی عبادتیں کہاں اور ہم کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں راتوں میں سوتا بھی ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کھاتا بھی ہوں، تم ایسا نہ کرنا کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری عبادت حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس کا حق اس کو دینا ہے، بندوں کا حق بندوں کا ہے، ماں باپ کا حق ماں باپ کو، بیوی کا حق بیوی کو۔ یہ جو ہے صحیح طریقے سے لوگ نہ جان کر کس کو پریورٹی دینا ہے، کس کو کب اہمیت دینا ہے، کتنی خدمت کرنی ہے، کتنی حد تک بات سننا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کیونکہ صحیح طریقہ پتہ نہیں ایگزیجریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی بیوی کی بات سن کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی بدخلقی اختیار کرتے ہیں، نہ رویہ جو ہے ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دینے والے رلاتے ہیں، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، بیوی کی محبت میں اتنے یہ ہو گئے کہ بیوی کی ہر بات، اور ماں باپ سے کچھ ایسے بھی بدقسمت اولاد ہوتے ہیں، ماں باپ سے دھوکے سے جو ہے سائن کرا کر ان کے گھر ان کی پراپرٹی اپنے نام کر لیا، ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا، ماں باپ کے ساتھ جو ہے اپنی جان چھڑا لی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں فرما بردار اولاد جو ماں باپ کی بات مان کر بیوی کو لٹکا کر رکھ دیتے ہیں، بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتے ہیں تو طلاق دے دیتے ہیں، بچے والی ہے، 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کی بات اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، مجھے جنت نہیں ملے گی، میرے ماں باپ کا حکم ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں، تو کہاں تک بات ماننی ہے، کس کی بات ماننی ہے؟ ہمیشہ ایک مومن حق کا علمبردار بن کر کھڑا ہوتا ہے، انصاف کی بات، حق کی بات، عدل و قسط کی بات کرتا ہے، معتدل امت ہے ہم، نہ تو ایکسٹریم میں چلے جاتے، نہ عبادتوں میں ایکسٹریم کے رات بھر جگتے ہوئے بیوی بچوں کو جو ہے چھوڑ دیا، بعض لوگ ہے جماعت کے نام پر 6 مہینے 4 مہینے نکل کر چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہے، ضعیف ماں باپ ہے، بیمار ماں باپ ہے، جوان بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر کس کے حوالے کر کر گئے؟ اللہ کو ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے، اعتدال والا دین ہے، معتدل دین ہے ہمارا، افراط و تفریط سے بچا ہوا ہے، ایکسٹریمسٹ دین نہیں ہے ہمارا کہ کبھی تم ایکسٹریم میں چلے گئے، لہٰذا واضح کر دیا گیا حقوق کو جان کر ان کی جو ہے حق ادا کیا کرو، ورنہ اس کے بارے میں بھی تمہاری پوچھ ہوگی۔ ماں باپ کی خدمت تم ان کے نظروں کے سامنے رہ کر سکتے ہو، اللہ کو پانے کے لیے 6 مہینے کے لیے جو ہے جماعت پر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ یہ صحیح طریقے سے دین کا صحیح تصور نہیں، قرآن نہیں پڑھا، سنت نہیں پڑھی، سنت نہیں پتا، سیرت نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے، کچھ نہیں پتا، بس ایک جوش آ گیا، جوش اور ولولہ، بس نکل پڑے اور کسی جماعت میں شریک ہو گئے، 6 مہینے تک چلے گئے۔ نہیں، اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کے لیے جہاد، اللہ کے لیے جہاد یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد، پہلے اپنے نفس سے جہاد کریے، اپنے زبان پر کنٹرول کریے، اپنے اعمال پر کنٹرول کریے، اپنی نظر کو برائی چیزوں کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، برے سوچ سے بچیے، برے دوست سے، برے ماحول سے، برے غذا سے، حرام خوری سے، سود خوری سے، رشوت سے، ان سب سے بچیے، اس کے خلاف جہاد کریے۔ اللہ کی راہ میں تو یہ جہاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اتنی بڑی جنگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنگ نہیں بلکہ ایک اور جنگ ہے، اللہ کے نبی اور کون سی جنگ؟ اپنے نفس کے ساتھ جنگ، اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے، یہ جنگ بڑی مشکل جنگ ہے، انسان کو ہر ہمیشہ سٹرگل کرتے ہی رہنا ہے، کوشش کرتے ہی رہنا ہے، بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، جھوٹ چھٹا ہے ہم سے، بدیانتی چھٹی ہے، کینہ کپٹ حسد بغض چھٹا ہے ہم سے، ہرس حوث چھٹی ہے ہم سے، بتائیے کہ کس جماعت کی بات کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کون سا حکم عمل کر رہے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ یہ سب لیک آف نالج، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے افراط و تفریط کا شکار بن گئے ہیں، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں،
بچوں کی تربیت میں ہم نے سمجھ لیا کہ ان کو برانڈیڈ جوتے، برانڈیڈ کپڑے پہنا دیے، اچھی سکولز میں اچھے فر والی انگلش میں، اور جنک فوڈ دے دیا، ان کی اچھی غذا، کمفرٹ زون، کنوینئنس زندگی دے دی، تو الحمدللہ جی ہم بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کر رہے ہیں. یہ ہے تعلیم و تربیت. بچوں کو سخت جان بنائیے، ان کو کمفرٹ زون نہیں، ان کو دھوپ بھی جھیلنے کی طاقت پیدا ہونا چاہیے. محنت مشقت کرائیے، خود کا کام کرنے کی عادی بنائیے ان کو. اپنے جوتوں کو پالش کرنا، اپنے یونیفارم کو پریس کرنا، اپنے یونیفارم کو دھونا، اپنا ہوم ورک کرنا، اپنی چیزوں کی، اپنی بلونگنگز کی کیئر ٹیک کرنا، اپنی چیز اپنے بارے میں، اپنی جو ہے کلینلینس کے بارے میں، کلینزینس، اپنی دانتوں کو برش کرنا، صاف صفائی، اٹھنے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے جا رہے ہیں، بیڈ ٹائم ہے اس وقت جو ہے دانتوں کی صفائی، کپڑے صاف ستھرے رہنا چاہیے. کھیل کود کر آ گئے بچے، مٹی کے کپڑے ہیں، اسی میں جو ہے پانی کا گلاس اٹھا کر پیتے ہیں، اسی چیز سے کوئی چیز ٹیبل پر پڑی اٹھا کر کھا لیتے ہیں. یہ کلینزنگنس بچوں کو سکھانا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. جب ہم دیکھیے شروعات ہی اچھے طریقے سے کریں گے، زندگی ہماری جتنی پرسکون اطمینان والی ہوگی، موت بھی ایسی ہی ہوگی. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا، جو پیر رہے ہیں وہی تو درخت بنے گا. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ گندم آپ نے ڈالے تو جو کا درخت اٹھ کر آیا، فصل آپ نے پیری جو کی تو وہ گندم اگر کا آیا. ایسا نہیں ہے. جو بوتے ہیں وہی، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. جو ہمارے آج کا عمل ہے کل کا ہمارا آخرت ہوگا. تو ہماری زندگی جیسے اچھی ہوگی تو ہمارا جو ہے آخرت بھی اچھا ہوگا. جیسے پرسکون اطمینان والی زندگی وہاں پر بھی ویسے ہی ہوگی. ہماری زندگی جیسے ذکر و اذکار اللہ کی یاد میں مشغول ہوگی، ہمارے موت کا وقت بھی ہمارا ایسا ہی عالم ہوگا. اور جو کلمے کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھ کر سویا کرے. کیا پتا کہ رات ہی ہماری وفات ہو جائے تو کلمہ تو پڑھ کر سویا. ہمیشہ زندگی میں کچھ اپنے اصول بنا لیا کرے، اس اصول کے مطابق زندگی گزرنا، اس ڈسپلن، اس ٹائم ٹیبل، اس جو ہے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریے. کبھی خوش ہو گئے تو بس گھومنے چلے گئے تو گھومتے گھومتے ہی رہ گئے، نہ نمازوں کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ کچھ نہیں. اب گھروں میں بیٹھ گئے تو بس بیٹھے ہی رہ گئے. ایسا نہیں ہے. کچھ دین کا کام کر رہے ہیں تو بس دین کا ہی کام کرتے رہے، گھر والوں کو لٹکا کر رکھ دیا. ایسا نہیں ہے. دونوں چیزوں کو، دین اور دنیا کو، اور جو ہے دین کو بھی اور دنیا کو بھی ساتھ لے کر، بیلنس لے کر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے. یہ ہماری بس کی بات نہیں. تو لہٰذا مدد بھی ہمیں اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اللہ سے ہی ہمیں مدد مانگنی چاہیے. تو افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے. اور جو ہماری زندگی جو اللہ نے دی ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہترین نعمت کون سی ہے؟ بہترین نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ ہے زندگی ہے. زندگی بہترین نعمت ہے. اور زندگی ہے اور موت. زندگی دنیا میں آنے کا نام، موت دنیا سے جانے کا نام. زندگی جسم اور روح کا ملاپ، موت روح کی جدائی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھے تھے نا کل بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت جانو. تو آج ہم جو ہے اس کتاب کے 7 پارٹس ہیں. تو فرسٹ پارٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صحت مند جسمانی روحانی زندگی، اچھی عادتیں. اس چیپٹر میں کلینزنگنس بھی آتا ہے، کلینلینس بھی آتا ہے، یعنی جسم کے اعتبار سے پاکی، طہارت، وضو، غسل. پاکی کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے خوشبودار شیمپو سے ہم نے بال دھو لیا، یا اچھے جو ہے خوشبودار صابن سے ہم نے بدن کو دھو لیا تو ہم پاک ہو گئے. نہیں. پاکی طہارت میں وہ تمام چیزیں جو سنت سے بتا دیے گئے ہیں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، تبھی تو جا کر ہماری زندگی کا مطلب اور مقصد پورا ہو سکتا ہے. ورنہ زندگی تو ہماری گزر رہی ہے، لیکن کیسے گزر رہی ہے؟ بہت سارے لوگ ڈپریشن، فرسٹریشن کا شکار ہے یا نہیں؟ بتائیے. سب کچھ ہونے کے باوجود اداسی، شکوے، شکایت، نا امیدی، فرسٹریشن، ڈپریشن، چہروں پر جھریاں آ گئی ہیں. یعنی ایج کم ہے لیکن وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ سب وجوہات، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح زندگی کا راز نہ جاننے کی وجہ سے. زندگی کو جس طریقے سے چلانا ہے، جس کے حکم سے یہ زندگی چلنی ہے، اس کے حکم سے نہیں چل رہی ہے. یہ اپنی زندگی، یہ جسم، یہ روح، سب اس کے تابع کر دینا ہے، اس کے حوالے کر دینا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے صحابی کو فرمایا 5 چیزوں کو آنے سے پہلے غنیمت سمجھا کرو، کیونکہ دیکھیے ایک ویک میں جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے تھرسڈے کے دن کوئز آپ کو دے دیا جائے گا. سو نوٹ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. 5 چیزوں پر غنیمت: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. زندگی ملی ہے پھر دوبارہ نہیں ملے گی، ایک بار ہی ملتی ہے. ایک ایسی نعمت ہے ایک بار کھو گئی تو پھر دوبارہ نہیں. تو اس کو سنبھال کر جو ہے استعمال کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے. جوانی، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کا وقت جو ہے اچھی طرح یوٹیلائز کرنا ہے. طاقت ہے، قوت ہے، کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر، تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. بڑھاپے میں انسان کہتا ہے کہ جوانی میں نماز پڑھتی تو اچھا تھا، اب تو دیکھیے ٹانگیں بھی جواب دے دی ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنوں میں درد آ گیا ہے. جوانی کیا کیا؟ جوانی دیوانی کہہ کر گزار دیا کھیل کود میں، اور جوانی کو انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھ لیا کہ جوان ہے تو انجوائے کرنا ہی ہے. اور دین پر آ جائیں گے تو جو ہے دنیا چھوٹ جائے گی، کچھ انجوائے نہیں کر سکتے. کس نے کہا تمہیں کہ دین پر آنے سے تمہاری دنیا چھوٹ جائے گی؟ بلکہ دین پر چلے گے تو تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور تمہیں سکون بھی ہوگا، تمہیں صحیح ڈائریکشن پر لے کر جائے گی. لیکن تم نے جو ہے اپنی مرضی سے ان تمام باتوں کو سوچ لیا ہے. تو جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے. آج الحمدللہ آپ ہیلدی ہیں، آپ جو کرنا کر گزریے گا. صحت کو بیماری سے پہلے پتہ نہیں ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا بیماری آنے والے ہیں. مالداری کو افلاس سے، مال ہے سائنس سن کر جمع کر کر مت رکھا کریے. اللہ کی راہ میں دل کھول کر اس کی راہ میں خرچ کیا کرے. یہ جو خرچ ہو رہا ہے ظاہر تو لگ رہا ہے کہ دوسروں کی مدد، بلکہ یہ ہماری آخرت کی پونجی ہے، آخرت کی بینک بیلنس میں ہمارا جمع ہو رہا ہے. لیکن ہم یہاں کی بینکوں میں جمع کرنے کے بڑے حریص ہوتے ہیں. اور بے فکری، بچے سب ویل سیٹل ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہے الحمدللہ. جو بچا کچا وقت ہے جو جوانی میں آپ نے نہیں لگایا، اب آپ اپنا وقت لگا لیجئے. اور زندگی پتہ نہیں موت کب کب کس کی گھنٹی بج جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا کثرت سے جو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ، عافیت مانگا کرے. اور آج میں نے دعا کے سیشن میں دعا کو سکھائی ہوئی ہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتی ہوں، میرے جسم میں عافیت دے، یعنی اللہ ہر بیماری سے بچا کر رکھنا. شوگر آ گیا ہے اللہ اس کو کنٹرول میں رکھنا. کوئی ایسا نہ ہو کہ کبھی جو ہے شوگر زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو کسی اعضاء پر اٹیک ہوتا ہے تو انسان جو ہے اپاہج ہو جاتا ہے. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ اس سے بچائے رکھنا. پتہ نہیں کون سی بیماریاں ہمارے اندر پنپ رہی ہمیں نہیں معلوم. اللہ جب تک زندگی ہے مرتے دم تک کسی کے عاجز و محتاج نہیں. سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن پورے کا پورا جسم عافیت میں رکھنا، برائیوں سے بچا کر، بیماریوں سے بچا کر رکھنا. بعض لوگوں کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں دیکھے تو ترس آتا ہے. ان دعاؤں کو پڑھتے رہیے، لازماً دعا کا نتائج نکلتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی بغیر ناغہ کرے پڑھتے رہیے، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے دے کر رہے گا، مجھے عافیت دے کر رہے گا. دیکھیے بہت سارے لوگوں نے ان دعاؤں کو پڑھ کر ان کی بیماریاں ان سے دور ہو گئی. کہتے ہیں پتہ نہیں شوگر تو ہے، بی پی تو ہے، لیکن پھر بھی میں ایکٹیو پہلے جیسی نہیں. وہ سستی چڑھی ہوئی، کوئی چیز کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، دل نہیں چاہتا، بس سوتے رہو، ٹانگوں میں کھچاٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا شکایت. کچھ شکایت نہیں ہے، کیونکہ دعا میں وہ پاور ہے کہ تمہارا میڈیسن بھی وہ کام نہیں کرے گا، وہ جو دعائیں جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو لیکن یقین کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ ضرور پورا کرے گا. جس جسم کو اللہ نے دیا ہے اسی سے میں مانگ رہی ہوں، تو پھر اللہ بھی جو ہے ہماری دعاؤں کو جس اخلاص کے ساتھ ہم مانگتے ہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے. اللہ میرے جسم کو صحیح سلامت، اللہ ہر قسم کے نقصان سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچائے رکھنا. اور اللہ میری سماعت کو بھی، سننے کی کچھ چھوٹی سی چیز پن آپ کان میں کر رہے ہیں ایئر بڈ لگا کر، کچھ اندر لگ گیا، ایئر ڈرم کو لگ گیا، آپ کی سماعت چلے گئی. بعض لوگوں کو دیکھ لیجئے کانوں میں آوازیں آنے لگتی ہے، یہ بھی ون ٹائپ آف بیماری ہے. اللہ ان تمام بیماریوں سے میرے سماعت کو، بعض لوگوں کو دیکھیے تھوڑا عمر بڑھ جاتی ہے تو سننے میں کمی ہوتی ہے، اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، اشارتاً کہنا پڑتا ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھنا، مجھے عافیت میں رکھنا.
اللہم عافنی فی بصری، میری بصارت، کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے ہمارا آئی سائٹ کم ہو رہا ہے، توجہ کریے، یہ نہیں کہ سب چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ آج کے بعد سے نہیں، نظروں کو ادھر ادھر گھمانا نہیں ہے، اور جو حرام شے کو دیکھنے کا جہاں حکم نہیں وہاں نظروں کو نہیں گاڑنا ہے، کس کو نہیں دیکھنے کا حکم، سورہ نور میں پڑھ کر آئے ہیں، نامحرم رشتہ دار جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں، کوئی مرد کسی مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے، کوئی عورت کسی عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے، مرد عورت کے سطر پر نہیں، عورت مرد کے سطر پر نہیں، وہاں جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں وہاں نہیں دیکھنا، ان مناظر سے دیکھنے کے ممانعت ہے، ان مناظر کو دیکھنا نہیں چاہیے، ان باتوں کو جو کانوں کو لذت پیدا کرے، جو انسان کی جو ہے جذبات کو ابھارے، ان تمام چیزیں، گانے ہیں، غزلیات ہیں، میوزک ہے، ایسی ایسی چیزیں جس سے انسان کی جو ہے اندر ایک ایسی چیز جو جنم لینے لگے، برائی کی طرف اس کو لے جائیں، ایسے تمام چیزیں سننے، دیکھنے، بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب جسم کا حصہ ہے نا، اسی لیے بدن میں بعض لوگوں کو بڑا ٹوٹتا ہوا درد ہوتا ہے، کتنی بھی ٹیبلٹس لے لے، میڈیسن لے لے، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، تو جہاں دوا اثر نہیں وہاں دعا سے کام لیا کرے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ ہتھیار دے دیا ہے، دعا مومن کی ہتھیار ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا دیا کرے، دل کھول کر دعا دیجئے، دعا دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں ہم، دعا دیجئے، جو بھی ہمارے ساتھ جو بھی اچھا معاملہ کرتا ہے، شکرانے کے طور پر کسی کو شکریہ ادا کرنا ہے، آپ نے جو میری مصیبت دور کی، اللہ آپ کی مصیبت دور کرتے، جو دعائیں آپ نے کی ہے وہ تمام دعائیں اللہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، دعا دیا کرے، ایک دوسرے کو تحفہ ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں جو ہے مانگنا مت چھوڑا کرے، اور مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دینا، یہ دعا میں جلد بازی ہے، اور دعا اللہ سے ہی مانگی جائے گی، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیکھ کر نہیں مانگی جائے گی، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اب جب دعا مانگ رہے ہیں یا تو اللہ دنیا میں دے دے گا، یا نہیں اس کو ذخیرہ بنا کر قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ دے گا، یا نہیں آنے والی بلائیں آفتوں کو اللہ ٹال رہا ہوتا ہے، تو لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری دعاؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارا کام دعا مانگنے کا حکم دے دیا گیا، دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، تو یا اللہ میرے بدن کو عافیت میں رکھنا، ہر قسم کے نقصان سے بچائے رکھنا، اور میری سماعت کو، میری بصیرت کو، اور کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفری، اور کفر سے، اور فقیری سے، محتاجی سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ خبر کے حساب سے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، دنیا میں ہے تو بڑے اکڑ کر چل رہے ہیں، خبر میں چلے گئے تو پھر اسی کے تو سپرد ہونا ہے، تو یہ اکڑ کی چال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 14 قوانین بتا دیے اس میں بھی واضح کر دیا، سورہ لقمان میں بھی آتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے واضح تعلیمات دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ، اکڑ کر مت چلا کرو، اور گدھے جیسی آواز یعنی اونچی آواز میں کسی سے بات مت کیا کرو، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس میں وہ بھی ہے کہ اکڑ کر مت چلا کرو، تکبر انسان کو اپنے سے دوسروں سے زیادہ جو بھی علم ہے، خوبصورتی ہے، مال دولت حسب نسب جو بھی ملتا ہے نا اس پر اترانے لگتا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا، دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، قارون کا اگر کامیاب ہونا ہوتا، مالدار کامیاب ہوتے تو قارون کامیاب نہ ہوتا، تمام سورسز پاورز ریسورسز ہونے کے باوجود فرعون کو غرق کر دیا گیا، خدائی کے دعوے دار بنا تھا، اللہ نے غرق نہیں کیا اس کو، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نہ تو مال و دولت جو ہے کامیابی کی معیار ہے، نہ تو اولاد کامیابی کی، تو دیکھ لیجیے متم بن عدی جس کے 10 بیٹے، ولید بن مغیرہ اس کے 10 بیٹے رہا کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لے کر آئے، تو ایمان کے ساتھ ہر نعمت بھی جو ہے، ہدایت کے ساتھ ہر نعمت ہے، ہدایت کے بغیر ہر نعمت زحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک، کل بھی میں نے یہ دعا پڑھائی، روزانہ پڑھا کرے، دیکھ لیجئے آپ خود آپ کی زندگی میں جو چینجز آئیں گے نا آپ خود محسوس کرنے لگیں گے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے عافیت میں رکھنا، عافیت پروٹیکشن میں، دنیا میں بھی آخرت میں، ہر چیز سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی، اللہ میرے دین کے معاملات میں کہیں ایسا نہ ہوں بھٹک نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو غلط
راستہ نہ اختیار کر لوں، وہ دنیا یا میری دنیا کے معاملات میں، وہ اہلی میرے اہل و عیال، میرے اولاد، میرے بچے، میرے آنے والی نسلیں، وہ مالی میرے مال میں، اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر کے رکھنا، جسم میں بھی جو عیب ہے اس کی بھی پردہ پوشی، جو گناہ میں نے کیا ہے، جو چھپ کر کیا ہے، جو جان کر کیا، جس قسم کے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ ان کی پردہ پوشی کر رکھنا، وعامر رواتی، یا اللہ جو مجھے گھبراہٹ ہے، جو پریشانی، جو دکھ لاحق ہے، اللہ ان تمام گھبراہٹوں سے مجھے بچائے رکھنا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، واپس نہیں، اور میری حفاظت فرما اللہ، اللہم استر عوراتی، میرا پردہ پوشی فرما، میرے عیبوں کو ڈھانپ، وہ آمین رواتی، اور امن دے اللہ، گھبراہٹ، پریشانی، دکھ، بیماری، کبھی مایوس ہو جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے، پتہ نہیں کوئی یاد آ جاتے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ، رونے لگ جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان تمام گھبراہٹوں سے بچائے رکھنا، اللہم حفظنی، اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدیا، میرے سامنے سے، ومن خلفی، میرے پیچھے سے، وہیں یمینی، میرے دائیں، وان شمالی، میرے بائیں، ومن فوقی، میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ، اور میں پناہ میں آتی ہوں تیرے بھی عظمتی کا، تیری عظمت کی، ان اختال من تحتی، اس سے کہ میں ہلاک کیے جاؤں میرے نیچے سے۔ تو دیکھ لیجیے اللہ سے ہم کتنی بہترین دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر آمین کہیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو اسلام جو ہے اعتدال پسند دین ہے، ہر چیز اعتدال میں، بیلنس میں کرنا ہے، یہ انسان کی سادگی اور میان روی کی تعلیم دیتا ہے، اور انسان کی زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ سیدھی سادی، بہت ہائی فائی، بہت نزاکتیں، بہت اس طریقے سے اسٹینڈرڈ برانڈڈ میں مت پڑے رہیے، بعد میں الجھن ہونے لگے گی، بس بیٹھیں گے تو صوفے پہ ہی بیٹھیں گے، کرسی پر ہی بیٹھیں گے، نہیں، کبھی کبھار نیچے بھی بیٹھنا پڑتا ہے، فلیکسیبل رکھیے اپنے زندگی کو، اور اپنے معاملات کو فلیکسیبل رکھیے، اپنے جسم کو فلیکسیبل رکھیے۔ انسان کی زندگی سادگی میں ہونی چاہیے، میانہ روی میں ہونی چاہیے، درمیانی روش، نہ کہ بہت ہائی فائی ہیں، بہت یہ ہیں، اور بہت جو ہے غربت میں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اس کا اظہار بھی ہے، اب یہ نہیں کہ اللہ نے مال دیا تو شاپنگ پہ شاپنگ کر رہے ہیں، جوتی پر جوتی، چپل پر چپل، پرس پر پرس خریدتے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جو ضرورت اتنی ہی، ایک ہوتی ہے ہماری ضروریات، ایک ہوتی ہے تعیشات، تو دیکھو تو صحیح کہ یہ ضرورت میں آ رہا ہے یا تعیشات میں آ رہا ہے، ضرورت میں آ رہا ہے تو آپ کو لازم لینا ہے، تعیشات میں آ رہا ہے تو پھر آپ کو نہیں لینی ہے، آپ کو سوچنا ہے، ماذا ينفقون قل العفو، کیا خرچ کریں، جو کچھ تمہاری ضروریات سے بچ جائے وہ سب خرچ کر دو، بچے گا تو خرچ کریں گے نا، اسی لیے جو ہے حقوق العباد ادا نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے ہمارے تعیشات پر خرچ ہو رہا ہے، تو بچے گا نہیں تو ہم کیسے رشتہ داروں کا حق ادا کر سکیں گے، کیسے فی سبیل اللہ میں لگائیں گے، کیسے اللہ کی راہ میں لگائیں گے، بتاؤ تو صحیح، سب اپنے لیے جمع جمع، بلکہ میں نہیں، میرے بچے نے 7 پیڑھی تک بیٹھ کر کھائے، اتنا تک، اتنی دور تک، تمہیں اپنی ایک پل کی خبر نہیں، کیا 7 پیڑھیوں کی تم خبر لے رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے مال کو خرچ کیا کرو، یہ بینک میں، اللہ کی آخرت کی بینک میں سیو ہو رہا ہے۔ اور جو دین اسلام بہترین دین ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ میانہ روی زندگی اختیار کرو، جو بہت سی جو ہے جسمانی قوتیں ہیں، مال کی قوت کو جو ہے ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، دین اسلام ہمیں جسم کے بھی بتاتا ہے کہ کیا خوراک لینی ہے، کیا چیزیں ہماری زندگی میں جو ہے ہماری جسم کو طاقتور بناتا ہے، کیسے ہم اس کو یوٹیلائز کریں، کیسے ہم اس کو جو ہے صحیح کاموں میں، ایک پروڈکٹیوٹی کام میں لے کر آئے، ایک ٹیم ورک کی شکل میں، ایک پروڈکٹیوٹی میں لے کر آنا ہے، یہ نہیں کہ سست صلاحیتیں ہیں، علم ہے، سب کچھ ہے، بس بیٹھے ہوئے ہیں جی، بس شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب وہ جسم کو بھی چھوڑ دیا تو وہ اتنا پھیل گیا ہے، اب اس کو ڈھو کر لے جانا پڑ رہا ہے، نہیں، ایسی بے بسی والی زندگی اسلام نہیں چاہتا، ہمیشہ ایکٹیو رہیے، چست رہیے، تندرست رہیے، اور ایک جو ہے پروڈکٹیو ورک دیتے رہیے، اپنی ذات سے، آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، اس پہ یہ مت سوچیے دوسرے کریں گے تو میں کروں گی، ٹٹ فار ٹیٹ، وہ کرے تو میں کروں، وہ نہ کرے تو میں نہ کروں، نہیں، کیا یہ ایک پھلدار درخت یہ سوچ کر یہ کرتا ہے کہ لوگ مجھے پتھر ماریں گے، لوگوں کو میں فائدہ دوں گا تو وہ مجھے کیا دیں گے، پتھر ہی کھانا پڑے گا نا، وہ اس طرح نہیں سوچتا نا، کوئی بھی چیز کائنات کی جو ہے بے لاکھ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے،
کس طریقے سے اپنی زندگی کو ایک مفید شہد بنانے کے لیے، انسانیت کے لیے کام آنے کے لیے اتنی دور دور 55,000 میلز یہ اڑتی ہے، وہاں سے پھلوں سے رس چوس کر لا کر ہمارے لیے ایک مفید شہد بناتی ہے، جسے ہم سپون میں لیتے ہیں، آدھا پانی میں ڈبوتے ہیں، آدھا جو ہے واش بیسن میں ڈالتے ہیں، کیونکہ قدر نہیں، نعمتوں کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس، نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیے۔ اس کی تو پانی کی ٹھنڈا پانی کتنی نعمت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں جب روزہ کھول رہے ہیں تو کتنا ٹھنڈا جب گلے سے جب اتر رہا ہے، کیسا سکون انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر، اس کی زبان پر الحمدللہ کے لفظ نکلتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ الحمدللہ تمہاری زندگی میں پوری زندگی پر یہاں تک کرے۔ تو یہ عارضی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی اور ایسی جو ہے کمفورٹ زون میں رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ایمان جو ہے سمپلسٹی کو پسند کرتا ہے۔ آگے دعوت دینے کے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بس جی ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، وہ فلانا کافیے ملائے جا رہی ہیں، جو ان کے لیے جو ہے علامہ الحاج جو فلانا مکی مدنی پتہ نہیں کیا کیا، ان کے آگے پیچھے 10 نام لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کو کتنے نام لگائے گئے؟ اور ان کی آؤ بھگت، بڑا ڈیکوریشن کرنا ہے ان کے لیے، سٹیج ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ مجنہ کے میلے میں جایا کرتے تھے، 1 to 1 بیسس پر، چاہے غلام ہو، چاہے آقا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، یونیورسل لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، یونیورسل دین لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کو ایکجا کرنے کے لیے آئے، عصبیتوں کو مٹانے کے لیے آئے، خاندانی حسب نسب کو مٹانے کے لیے آئے، رنگ و نسل کو مٹانے کے لیے آئے، سب کو ایک کلمے میں پرونے کے لیے آئے۔ آج وہی جہالت کے رسومات ہم نے کھود کر بھر سے نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمام جہالت کی رسومات میرے قدموں تلے ہے، کسی عجبی کا، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کو فوقیت نہیں، الا یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تو جس دن میں، جس زندگی میں، جس انسان کے دل میں تقوی آ جائے گا نا، اس کی پوری زندگی بیلنسڈ زندگی رہے گی، اللہ سے ڈرتے ہوئے کانشیس لائف گزارے گا، شعوری زندگی۔ میرے ہاتھ میں یہ مال ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ میرے لیے جائز ہے؟ اچھا میں اس سے کیا خریدوں؟ میری ضروریات یا میری تعیشات؟ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ تقوی رہے گا تو یہ دل پر ایک چوکیدار کی طرح رہے گا۔ آنکھوں سے جو چیز تم دیکھ رہے ہو کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ یہ دیکھنا اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، فوری یہاں پر گاڈ اس کو ایسے چیزوں کو اندر داخل ہونے نہیں دے گا۔ کانوں سے جو سن رہے ہیں، کیا قرات ہے؟ کیا کوئی میوزک ہے؟ کون سی چیز سننا ہے، کون سی چیز اندر لینا ہے، کون سی چیز باہر رکھنا ہے؟ یہ تقوی جو ہے ایز اے سیکورٹی گارڈ کی طرح ہمارے دل پر رہ کر، کانوں سے، آنکھوں سے جتنے بھی دیکھیں ہمارے یہ نفس نکلتے ہیں نا، نفس یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسی لیے دل مرکز ہے نا، وہاں سے ہی دیکھیے یہ سب جو ہے، یہ نالیاں ہماری خون کی ہیں، ہمارے وینس ہے، آرٹریز ہے، یہ سب وہاں سے ہی نکلتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک چوکیدار کو بٹھانا چاہیے، وہ ہے تقوی۔ ابھی اس تقوی کے مہینے سے گزر کر آئے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ کو کتنا قریب پایا، ڈرتے ہوئے زندگی گزارا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کو یہی جانچ پڑتال کر لیجئے۔ کبھی آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں تو بس جی ہم تو آئے ہیں، ہمارے بچوں کو اے سی کی عادت ہے، ہمارے بچے نیچے نہیں سو سکتے، ہمارے بچوں کو کمفورٹ زون ہونا، اتنا کمفورٹ اور کنوینئنس زون میں مت پالیے بچوں کو، کل کے دن ان کے لیے مشکل ہوگی۔ جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے یا لڑکیاں جن گھروں میں جائیں گے، جب وہاں فیسلٹیز نہیں ہوں گی، وہ وہاں پر ان کا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا۔ جتنے بھی 90% جو طلاق اور خلا کا ریشیو ہو رہا ہے انہی بیسس پر، کمفرٹ زون نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہماری بچی کو روٹی بنانے کی عادت نہیں، برتن دھونے کی عادت نہیں، ہمارے گھر میں 4 4 نوکر،
تو پھر بچوں کو اتنی کمفرٹ زون میں نہیں، محنت مشقت کے عادی بنائیے ان کو، تاکہ یہ آگے جا کر ان کی زندگی میں وہ سروائیو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ دھوپ میں بچے چل کر آئے، پسینے سے لطف اٹھائیں، تو ماں جو ہے بڑی محبت سے، میرا بچہ پسینے میں بھیگ کر آ گیا، گیلا ہو گیا، 100 بار جو ہے اس کا منہ پوچھ رہی ہے، ٹھنڈا شربت دے رہی، پتہ نہیں کیا کیا کرے، کیا ہوگا؟ جسم میں سے جو ایکسٹرا تھی چربی پگھل گئی نا، کیا ہو گیا؟ اس میں کیا نقصان ہو گیا؟ پسینہ نکلنا بھی تو، یہ بھی تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے یہ جسم میں سسٹم رکھا ہے، کوئی جو ہے بیکار بے فائدہ چیز نہیں، سب فائدہ مند چیزیں ہیں۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور جو ہے امت کو تاکید نصیحت وصیت کر لیجیے، کہہ لیجیے، سیدھا سادہ رہا کرو، میانہ روی اختیار کرو، حشاش بشاش رہا کرو۔ آج سے دیکھیے، یہ جو میں کورس بتا رہی ہوں، یہ کرا رہی ہیں، صرف یہ نہیں کہ سن لیں اور ہم کچھ نہ کریں، ایسے نہیں ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی بس کی بات ہے۔ تو کیا ہم سیدھا سادہ رہنا، چاہے وہ لباس ہو، کھانا پینا ہو، طرز زندگی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ مرغن غذائیں نہیں، ہمیشہ جو ہے ٹپ ٹاپ ہی نہیں رہنا ہے، سیدھا سادہ لباس، سیدھا سادہ میانہ روی، اعتدال کے اعتبار سے زندگی۔ کبھی دال چاول بھی کھانا ہے، کبھی چکن بھی کھانا ہے، کبھی KFC بھی کھانی ہے۔ تو کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، دیکھو اس سے بچے رہنا۔ حلال چیزیں اور جو ہے آرگینک ہوتی ہیں، جو گھریلو ہوتی ہے، اس میں مزہ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کی صحت کے لیے بڑی مفید ہے۔ جتنا آج ہمارے بچے جنک فوڈ ہو، چاہے برگر ہو، چاہے پیزا ہو، چاہے کیچپ ہو، چاہے فرینچ فرائز ہو، اس کے جو عادی، چپس کے جو عادی بن گئے ہیں، ان کو جا کر آگے جا کر کتنا بڑا نقصان ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہم کیسی مائیں ہیں جو ہمارے بچوں کو یہ چیزیں دے کر ان کی پرورش، ان کے جسموں کو بڑھا رہے ہیں۔ گھر میں ہائیجینک فوڈ، پاکی طہارت، صاف ستھرا بنایا ہوا دال چاول گھی، جو انسان کو خوراک دے سکے اور اس کو توانائی دے سکے، صحت دے سکے، ایسی غذا ہمیں بھی لینا ہے، ہمارے بچوں کو بھی اس کی عادی بنانا ہے۔ اور دو نعمتیں ایسی ہے، اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک ہے صحت، دوسرا فراغت۔ صحت کے بارے میں بعض لوگ تو کیئر ہی نہیں کرتے، جو سامنے آ گیا سب کھا جاتے ہیں۔ شوگر بھی ہے تو بھی کیئر نہیں کرتے، بس آ گئے منہ کے مزے کے، اتنے عادی ہوتے، اتنے جو مجبور ہو جاتے ہیں زبان کے آگے، جو آ گیا کھا لیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیجئے صحت کی خرابی، ہاسپٹل میں 10 10 15 15 دن رہ کر اتنی بڑی چوڑی بل، وہ جو بیٹا ہے شوہر ہے اس کے سر مون کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ صحت کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا ہر انسان کا فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے، ایسے ہی اپنی صحت کے اعتبار سے اپنا خیال رکھنا یہ بھی ہر انسان کا فرض میں ہے۔ اور فراغت، فری بیٹھے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ مجھے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا، مجھے تو پتا نہیں کیا کہنا ان کے لیے، کہ اتنا کام پڑا ہے، سیکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، سورے سیکھ لیے، یاد کر لیے، سیرت پڑھ لیا، زندگی کا مقصد پتا چل گیا، کچھ نہیں بھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ بچوں کو دیکھ لیجئے، جیسے چھٹیاں بور، اب مائیں لے لے کر جو ہے پارک ٹو پارک پھر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں کہ یہاں پر دل بہلائے ان کو، یہاں پر کرے، یہ گیمز کھلائے، کیا کرے ان کے لیے۔ کیوں؟ اب تو اللہ نے موقع دیا ہے، بچوں کو چھٹی، دینیات پڑھائیے، دین کا اسلام کی تعارف کرائیے، ان کو سکھائیے، قرآن پڑھائیے، کچھ نہیں، بور بور ان کا دل بہلانے کے لیے اب لے کر پھر رہے ہیں، کبھی پارک، کبھی شاپنگ، کبھی مال، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بوریت کا لفظ بچوں کے دماغوں سے، اپنے دماغوں سے مٹائیے۔ ہر چھٹی آتے کہیں نہ کہیں جانا ہے، کہیں نہ کہیں پکنک سپاٹ ہونی چاہیے، یہ مشغلہ، یہ ہمیشہ رہنا۔ کبھی سال میں ایک بار عید کا موقع آ گیا، چلے گئے تو الحمدللہ۔ اب یہ نہیں کہ ہر فرائیڈے جانا، ہر سنڈے جانا ہے، عید کی چھٹی منانا، عید کا مطلب ہی باہر جانا۔ اور نہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے بدقسمت ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں سنتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے شوہر کو گھومنے پھرنے کی عادت ہی نہیں، بس وہ تو گھر پہ ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریے، ہفتے کے 6 دن تو وہ آپ سے دور رہتے ہیں، یعنی آفس کے کام میں بزی رہتے ہیں، بیوی بچوں سے ان کو وقت گزارنے کا وقت نہیں ملتا۔ اب تو چھٹی ہے، بیٹھیے، دل کی بات کہیے، دل کا اظہار کریے،
محبت کا اظہار کریے، اچھے پکوان پکائیے، کھائیے، کھلائیے. گھر میں جب سب مل کر جو رہتے ہیں تو وہ خوشی، وہ ماحول ہی الگ ہوتا ہے. اس سے رحمتیں، برکتیں ہونے لگتے ہیں، آپ انرجیٹک فیل ہونے لگتے ہیں. یہ چیزیں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بصیرت ہوگی. وہ جو وائٹ آنکھ سے، جو دل کے نظر سے دیکھے گا نا، اس کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئے گی. یہ مومن کو سمجھ میں آئے گی، ایک مسلم کو نہیں. بس کھانا پینا زندگی کا مطلب مقصد بنا لیا، بس بینک بیلنس، اچھا سا کوٹھی، اور بچوں کے لیے جائیداد، سب کے لیے پراپرٹی ان کے نام. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب میں مر بھی جاؤں تو کوئی فائدہ، یعنی فکر نہیں ہے. کیوں فکر نہیں؟ قبر میں جا کر جوابوں کے لیے تیار ہو گئے. من ربو کا، من دینوں کا، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو خبر کے 3، حشر کے 5. جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، حلال تھا یا حرام، کہاں کہاں خرچ کیا، علم کہاں سے سیکھا، عمل کہاں تک کیا. یہ 5 سوالات کے جواب آتے ہیں. یہ 8 سوال کے جواب 2 کتابیں، سلیبس کے کورس، قرآن اور سنت. اس کے لیے تو یہ 2 نعمتیں دیکھ لیجیے، صحت اور فراغت. اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا، جب بھی تم فری ہو جاؤ، جب تم کام کر رہے ہیں تو یہی کہتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت، لا الہ الا اللہ. ان کلمات کو پڑھتے رہیے. اور صحت کا خیال، صحت رہے گی جان ہے تو جہاں ہے. سنیں نا، ہیلتھ از ویلتھ. دنیا کی تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت صحت ہے. آپ بیمار ہیں، آپ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، فائدہ کیا آپ کے اس مال کا؟ بتائیے، فائدہ کیا ہے اس مال کا کہ آپ جو ہے بیمار پڑے ہوئے ہیں؟ مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ جو ہے، آپ کو شوگر ہے، بی پی ہے، تو آپ کوئی چیز، نہ میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، نہ مرغن غذا کھا سکتے ہیں. تو پھر بتائیے، تو نعمت کیا چیز ہے؟ صحت بہت بڑی نعمت ہے. اور صحت اور زندگی ایک ایسے جو انمول 2 خزانے ہیں. یہ اگر کھو گیا تو پھر نہیں ملنے والا. صحت ایک بار کھو گئی، آپ کو ایسی بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا آپ کے جسم میں، اب اسی کی وجہ سے آپ کی موت بھی ہو گئی، تو پھر ایک بار گئے تو پھر دوبارہ نہیں ملے گی زندگی، دوبارہ نہیں آئیں گے. نو ریٹرن ٹکٹ. ایک بار جو آ گئے سو بس آ گئے. اللہ اکبر. تو ان دونوں چیزوں کی قدر کیا کرے. اور جو ہے، فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. جب بھی تم فارغ ہو جاؤ، فارغ اوقات میں اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑو. جو باتیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی سے، اللہ سے کہیے، اللہ کو پکاریے، اللہ کی مدد طلب کریے. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہے. کیسی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، لاشعوری میں گزر رہی ہیں، کوئی کسی چیز کا احساس نہیں. بس ہمارے پوری نظر دنیا پر، دنیا دنیا دنیا. اللہ کے نزدیک دنیا کی اوقات نہ مچھر کے پر کے برابر ہے. سمندر دنیا ہے، اس میں سے انسان جتنا بھی کما لے، آپ کا چھوٹی انگلی ڈبا کر نکالیے، کتنا خطرہ اتنا ہی ہے. اللہ کی نظروں میں دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کافروں کو نہ دیتا. ایک مومن کے لیے آخرت ہے، ایک مومن کے لیے اپنا دین اور ایمان ہے، ایک مومن کے لیے اپنی صحت اور فراغت کے لمحات میں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگ افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نعمت نہیں دی گئی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں آنکھ دیکھنے کے لیے دی، کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا 3 چیزیں ہیں. کون سے؟ سیدھا سادہ رہنا، میانہ روی اختیار کرنا، حشاش بشاش رہنا. یہ 3 چیزیں آج سے جو ہے، یہ 3 چیزوں پر امپلیمنٹ کریے. 2 عافیت کی دعاؤں کو جو پڑھتے رہیے، پھر دیکھ لیجیے آپ کی زندگی میں کتنے ود ان شارٹ پیریڈ آپ کے اندر چینجز آئیں گے. آپ کے گھر کے حالات بدلیں گے، بچوں کو بھی سکھائیے، ماحول بدلے گا، آپ کے اندر برداشت کی طاقت، قوت، صبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا. اریٹیٹ نہیں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے پریشان نہیں ہوں گے، پریشان ہو کر رات بھر جاگتے نہیں گزاریں گے. اسی بچے کے فکر لگا لے کر آپ کو جو ہے شوگر، بی پی شوٹ اپ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ بیماریاں بھی وہی بھیجا ہے، اس کا علاج بھی وہی بتا رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمیں آج سے کرنی ہے. اور چوتھی ایک حدیث دیکھ لیجئے، وہ ابو امامہ کی جو پہلے میں نے بتائی،
کہ سادگی زندگی، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت. سیدھے سادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کوئی ایمان والے؟ آپ کا گھر کیسا تھا؟ آپ کے لباس کیسے تھے؟ آپ کی خوراک کیسی تھی؟ کبھی ہمیں معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیا تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے بغیر چھنا ہوا آٹا اور جو کی روٹی، سرکہ، شہد اور زیتون کا تیل. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تھی. تلبینہ جس کو کہتے ہیں، تمام جو ہے یعنی جسے آج ہم اس کو اوٹس کہتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک جو آرگینک ہے، ایزلی اویلیبل فار ایوری ون، اور یہ ہیلدی ڈائٹ ہے. اب ہیلدی ڈائٹ میں ہمارا دل نہیں لگتا. کتنے لوگ ہیں جو اوٹس لیتے ہیں، دلیا جس کو کہتے ہیں، آپ دودھ کے ساتھ لیں، آپ دہی کے ساتھ لیں، کسی کے ساتھ. صبح اٹھتے ہی آج کے بعد سے اپنا کیئر آپ خود کرنا ہے. یہ نہیں کہ اتنی بڑی مگ بھر کر چائے پی لیے تو آپ سمجھ گئے کہ بس میں نے ہیلدی ڈرنک لے لیا. نہیں، وہ انرجیٹک ڈرنکس پینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل طور پر جو فروٹس ہمیں دے دیا ہے، جو کھانے کی غذائیں ہیں ہمارے اطراف میں ہیں، ان کو کھائیے، ان کو لیا کریے. یہ جنک فوڈ سے پرہیز کریے. اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ان کو مت دیا کرے. اور زیادہ ڈیپلی فرائیڈ چیزیں کھانے سے پرہیز کریے. کولیسٹرول آ جاتا ہے بعد میں جا کر، عمر کے ایک حصے میں جا کر وین سے، آرٹری سے بند ہو جاتی ہیں، پھر سٹنٹ ڈالنا پڑتا ہے، یا 3 سے 4 زیادہ تو پھر اوپن ہارٹ سرجری. دیکھیں کتنی جو ہے مصیبتیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ڈائٹ بھی بتا دیا ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور نعمتوں میں صرف عیش و آرام حاصل کرنا نہیں، پھر ان کا جو ہے اتنا عادی ہو جانا کہ چھین جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے ہمیں. نعمتیں تو بنا لیتے ہیں، کبھی کہیں فارم ہاؤس ہے، کہیں سوئمنگ پول ہے، کہیں اتنی جو ہے یعنی آپ کے جو ہے گھر ہیں جو رینٹ پر چھوڑے ہوئے ہیں، بلڈنگ پر بلڈنگ بنائے ہیں، مالز بنائے ہیں، کرائے پر چھوڑے ہیں، صرف آپ گن گن کر رکھتے ہیں. جمع تو بہت کر رہے ہیں، خرچ پتہ نہیں کہاں کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے. اتنے ہرس کے بس 80,000 ہیں تو اس کو 1 لاکھ بنانے کی کوشش. یہ اس طریقے کی یہ ذہانیت مت رکھا کریے. اتنا جو ہے ہر چیز کے عادی مت ہو جائے کہ یہ نہ ملے گی تو بس مر جائیں گے، چائے نہیں ملی تو بس سر پھٹ جائے گا، وہ فلانی چیز نہیں تو بس گزارا نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہے. سمپل رہا کریے، سیدھے سادے رہیا کریے. باتوں میں تکلفات نہیں، بناوٹی باتیں، جی ہاں، یہ جو ہے لکھنوی تکلفات نہیں ہے. جیسے سیدھے سادے لفظ میں جو آپ بات سمجھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے لباس سیدھا سادہ صاف ستھرا، گھر بھی سیدھا سادہ صاف ستھرا. اتنے آپ نے چیزیں جما لی ہیں کہ آپ کا پیر رکھنے جگہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو شوق بہت ہوتا ہے، ہر چیز آ گئی ہے، اور ہم مشینز کے درمیان بیٹھے. اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، فین بھی ہے، وہ کیا ہے مائکرو ویو بھی ہے. کتنے الیکٹرانکس چیزیں ہمارے اندر، اس سے جو گیسز نکلتے ہیں، زہریلی گیسز، ہمارے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے. اور وہ سب ایزی ہو گیا ہے نا، کہ کون جا کر گرم کرے گا؟ بس پلیٹ میں ڈالو اور مائکرو ویو میں رکھ دو. وہ کرنٹ کی وجہ سے وہ چیزیں گرم ہو رہی ہیں. ہاں کبھی ایمرجنسی ہے کر لیا اٹس اوکے، لیکن ہر چیز اوون میں گرم ہو رہی ہے. کبھی سوچا ہے اس کے شعاؤں سے، اس کی ریس سے جو چیزیں گرم ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ. اور ایک جو ہے ریسرچ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مائکرو ویو میں ہے، یہ پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے سے کینسر آ رہا ہے، کینسر کا ریزن بن رہا ہے. ہم نے بھی دیکھا بچپن میں مٹی کے برتن چولہے پر، یعنی چولہا پھونک کر بنایا کرتے، لکڑی کا چولہا. الحمدللہ آج دیکھ لیجئے پھر آرگینک کی طرف جا رہے ہیں. آج گورے مٹی کے برتنوں میں پکا کر کھا رہے ہیں، اور جو ہے کالے ان کے نقش قدم پر چل کر آج پتہ نہیں کیا کیا مشینریز گھروں میں لا کر رکھ لیے ہوئے ہیں. واشنگ مشین، ذرا سوچے تو صحیح، واشنگ مشین میں جیسے آپ ہاتھ سے کالر کو جو ہے گھس کر دھوتے ہیں، داغ دھبے گھس کر دھوتے ہیں، کیا وہ واشنگ مشین میں صاف ہوتے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح آپ کو. لیکن ایک ایزی ہو گیا، کون اتنے کپڑے دھوئے گا؟ بچپن میں دیکھا کرتے سنڈے آئے تو سب اپنے اپنے کپڑے ڈال کر بیٹھے کے دھو رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. پھر دیکھیے جب صاف ہوتے ہیں اس کی خوشبو کتنا اچھا لگنے لگتا ہے. آج ہے یہ تمام چیزیں یا تو لانڈری ڈالیے یا تو مشین میں گھما کر نکال دیجیے. اب آج کل برتنوں کی بھی مشین آ گئی، اس میں جما دیجیے، بس آپ آن کر دیجیے، بس ختم ہو گیا. کچھ کام نہیں. چلیے اچھی بات ہے، آپ کو ایزی، آپ کی زندگی ایزی کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں، لیکن باقی وقت آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ یا تو ٹی وی کے آگے، یا تو چٹ چاٹ، یا تو فونوں میں، یا تو ویڈیو کالس، یا تو آڈیو کالس. دیٹس آل. اسی کے لیے آپ نے اتنی کنوینئنس لے لی ہے؟ سوچئے تو صحیح.
صحت کو بھی ہم کس سے غفلت میں جو ہے مبتلا ہو کر اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور ہمارے خوراک، ہمارے فری لمحات، یہ سب ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہوش کے ناخن پکڑیے، ہوش میں آنا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بہت عیش و آرام کے نعمتوں کے حوالے مت کر دیا کرو، عیش و آرام حاصل کرنا، اور اتنے اس کے عادی مت بن جایا کرو۔ کبھی ان کو جمع بھی کرتے ہیں، جمع کرنے کی بھی ہرس، جمع کرنے کے بعد وہ ختم نہ ہو جائے اس کا بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سخت جان بنو، بس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی، نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ چھین جانے والی ہے، یہ فانی چیزیں ہیں، اس کو بچانے کے لیے عافیت کی دعا سکھا دی گئی ہے۔ مالی اہلی جو پڑھے نا ہم نے، عافیت کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ عافیت مال و اولاد محفوظ ہونا، من اہلی آپ نے پڑھا نا عافیت کی دعا میں، اور عافیت کا مطلب آزمائشوں سے حفاظت، عافیت صحت و تندرستی، فی عافی بدنی، بدن میں میرے عافیت دے اللہ، صحت و تندرستی، عافیت گناہوں کی بخشش اور عذاب سے بچا لیا جانا، عافیت کا مطلب درد و تکلیف سے حفاظت، عافیت زندگی، زندگی میں ہر پریشانی سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکالیفوں سے بچا لیے جانا۔ تو عافیت کی دعا مانگا کرو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ سے دعا کے بارے میں پوچھا کہ کوئی ایسی دعا سکھا دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ یہ دعا سکھائی۔ دنیا اور آخرت کی آزمائشیں، رنج اور غم، پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفیں، سب سے بچے رہنا۔ کتنی بہترین جامع دعا ہے نا۔ تو دین اسلام ہماری کتنی فکر کرتا ہے۔ دین اسلام ہمیں وہ تمام طریقے سکھاتا ہے، ناٹ اونلی اس دنیا میں بچنے کے آفتوں سے، اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا بھی طریقہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت جان بنو، نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ضروریات زندگی کو بڑھاتے ہی چلے جانا، وسائل کا ہوتے ہوئے بھی ان کو محدود رکھنا انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ کپڑے بناتے ہی چلے جا رہے ہیں، شاپنگ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، شادی ہے تو پھر شادی کے لیے سے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو تعیشات کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا، اور جو ہے مالدار ترین انسان وہ ہے ہمارے نزدیک، مالدار ترین کون ہے؟ جس کے پاس مال، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، سٹیٹس، پوزیشن ہے نا۔ لیکن دین اسلام میں مالدار کون ہے اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے، ڈیفینیشن دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، سوچئے کہ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو میں دنیا کی سب سے بڑی مالدار ترین عورت، آپ مالدار ترین ہے۔ کیا ہے؟ امن ہے، سکون ہے، دل میں گھر میں سکون ہے، یا بچوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا، یا میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا، کہیں بات طلاق خلا تک تو نہیں پہنچی، کہیں کورٹ کچہری تک تو نہیں چلے گئی، کہیں دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں تو یہ بات میری نہیں پھیلی، کہیں میری عزت پہ تو حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈر، گھبراہٹ جو انسان کو لگی ہوئی ہوتی ہے، میں نے جو ہے کل سسرال سے شام میں آنے کا کہہ کر گئی لیکن آنے کا نہیں ہو سکا، آج میں جا رہی ہوں، پتہ نہیں ساس کا کیا بیہیویئر، شوہر کیا کہے گا، پتہ نہیں دروازہ کھلے گا میرے لیے نہیں، ایسی کیسی گھبراہٹ نا، وہ دعا پڑھ لیجئے، دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تیرے حفظ و امان میں۔ عافیت کا مطلب بتائی نا، تو امن، اٹھتے ہی دعا یہ پڑھ لیا کرے، فون پر اسکرین شاٹ پر اسی کو رکھ لیجئے، ڈی پی رکھ لیجئے، سٹیٹس رکھ لیجئے، جب بھی آپ کی نظر ایک بار دعا پڑھ لیجئے، آپ عافیت میں آ جائیں گے۔ تو امن، بچوں میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تناؤ نہیں ہے، گھر میں سکون ہے، امن ہے، تندرستی الحمدللہ، کوئی بیماری نہیں، نہ شوگر ہے، نہ بی پی ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے، روزی آج کا الحمدللہ انتظام ہے، آج میں نے سوچ لیا کیا بنانا ہے، بنانے کے انگریڈینٹس بھی میرے پاس ہے، کوئی چیز جو ہے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے لیے بھی محتاج ہی نہ، بچوں کو بولے، شوہر کو بولے، پتہ نہیں کسی کو بولے، اب وہ لانے میں کرنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے، پکوان میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، امن، تندرستی، روزی، الحمدللہ۔ آج کے دن کے مالک ہم ہو گئے، آج گزر جائے کل کس نے دیکھا،
اس طریقے سے زندگی کو اپنی موٹیویٹ کریے، اس طریقے سے ڈیزائننگ کریے اپنی زندگی کو. یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوں گے تو ہی ہم خوش ہوں گے، بہت سارے آسائش تعیشات ہوں گے تو ہی ہم خوش رہیں گے. نہیں. اور بیچارے شوہریں جو ہے اپنی زندگی، اپنی طاقت، قوت، صلاحیتیں بیوی بچوں کو کمفرٹ زون دینے میں ہی لگ جاتے ہیں کہ اسی کو ان کو فراہم کرنا ہے، فلانا جو واشنگ مشین لانا ہے، فلانی چیز لانے کی ہے، اوور ٹائم کر کر، محنت مزدوری کر کر ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش. اور دوسرا، یہ چیز ضرورت بھی نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر، کثرت سے جمع کرنے کی ہرس ہوس. اس کے بعد تفکر، فخر جتانا، دیکھو ہمارے بھی پاس ہے، ہم کسی سے کم نہیں. تمہارے پاس 50 انچ کا ٹی وی تو ہمارے پاس 55 کا ٹی وی ہے. اور تقابل، کمپٹیشن، یہ تینوں چیزیں، تکاثر، تقابل، تفکر، اسی لیے انسان مال جماتا ہے. ورنہ ایک کمرے کا گھر کافی ہے، سہولتیں ہیں، سب چیزیں ہیں، کرنٹ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، الحمدللہ. کیا کرنے کا ہے؟ جتنا بڑا گھر اتنی دوریاں. غربت میں سب مل کر تھے، مالداری آ گئی تو سب الگ الگ ہو گئے. یہ ہے انسان، اسی کے لیے سب کچھ چاہتا ہے. تو اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی یاد کو اپنی عادت بنا لیں. ہر ہمیشہ کوئی مصیبت، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے، اللہ سے دعا، اللہ کا ذکر اور یاد میں وقت کو گزارنا ہے. یہ ہمیں جو ہماری زندگیوں کو امن میں، پرسکون، صحت مند رکھتی ہے. اور جو ہے کھانے کے بارے میں بھی، ایک انسان کے اندر ایک بیلنس، ایک سکون، اطمینان. ایک روٹی سے بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، کوئی بات نہیں. کل تو بریانی کھائے، آج روٹی کھا لیں گے، آج دال چاول کھا لیں گے. اس طریقے سے تو عافیت، یہ 6 چیزیں ہیں. مال و دولت، مال اور اولاد محفوظ ہونا، آزمائشوں سے حفاظت، صحت و تندرستی، زندگی، اور جو ہے درد و تکلیف سے حفاظت، گناہوں کی بخشش اور عذاب سے بچا لینا. یہ عافیت ہے. پتا چلا آپ کو عافیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اب وہ جو دعا پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی. ابو عوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ایک روز آپ کے پاس دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ بے شک سادگی وہ پراگندہ حالی ایمان کی دلیل ہے. بے شک سادگی وہ پراگندہ حالی ایمان کی دلیل ہے. اس سے مراد ترک زینت، آزمائش، وہ خستہ حالی نہیں. ابو داود کہتے ہیں کہ وہ ابو امامہ بن سالبہ انصاری ہیں، انہوں نے اس روایت کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رہے، آپ بال نہ بنائیے اور جو ہے پراگندہ رہے، ایسا نہیں. سیدھی سادی زندگی، بغیر تکلفات، بغیر جو ہے کوئی بھی ملاوٹ کے، نہ زبان میں کوئی تکلف، نہ کھانے میں تکلف، نہ سونے میں، نہ پہننے میں. ہر چیز کو ایزی گوئنگ لینا ہے. یہ ہمارا انداز زندگی ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت. اگر ہم مومن ہیں، ایک مومن جو ہے اس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. عام لوگ آنکھوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، مومن دل کی نظر سے دیکھتا ہے، بصیرت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اونچائی پر ہوتی ہے، آنے والی زندگی پر ہوتی ہے، کل پر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج پر ہوتی ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ آج ہم نے جو باتیں سیکھی ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. نمبر 1، عافیت کی دعا کبھی نہیں چھوڑنی ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے چلے جائے. نمبر 2، سادی زندگی گزارنا ایمان کی علامت. آج کے بعد سے یہ نہیں کہ اب تو سسٹم بن گیا ہے، کون مانتے ہیں، کون گھر میں، پہلے آپ مان جائیں اس کے بعد دوسروں کو منوائیں. پہلے ہم ہی راضی نہیں تو دوسروں کو کیا راضی کریں گے. اور تیسری بات، سخت جان بنیے، محنت مشقت کرنے والے. خالی اچھے ہیں، ہاتھ پیر سلامت ہے، بس یا بہویں آ گئے یا دوسرے آ گئے، آپ جو ہے چڑھ کر بیٹھ گئے، بس آرڈر کر رہے ہیں آپ کو ہر جگہ، ہاتھ بھی وہیں پر لا کر دھلایا جا رہا ہے. نہیں، آپ حرکت کریے، اٹھیے، آپ بیٹھ کر کچھ کام کر سکتے ہیں، بیٹھ کر کر مدد کریے، چل کر سکتے ہیں کریے، جو کر سکتے ہیں آپ کریے. بیٹھنا نہیں ہے. آپ ایک بار بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ جائیں گے. ایک تھیوری ہے جو ریسرچ ہے، اس کی بات بتا دی گئی کہ جو کوئی 12 سال سے اگر بیٹھا رہے گا تو یا تو اس کو جلدی مر جائے گا، موت آ جائے گی، یا نہیں تو بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، صحت مند غذا لینی ہے اور ورزش کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. واکنگ کو لازم پکڑ لیجئے.
یا मॉर्निंग टाइम चाहिए या इवनिंग टाइम चाहिए, जो आपको, कम से कम आपके सहन में 4-5 चक्कर आप काट लीजिए। एक्सरसाइज करिए, हाथ उठाना है ना, ये करना, जोड़ना, इस तरीके से तो रिलैक्सेशन होता है उसमें, वरना जाम हो जाते हैं जहां के वहां। और जो है खवातीन का अक्सर जो है उनकी जो मोटापा होता है उसको कम करने की, उसके लिए जो है वॉकिंग बहुत जरूरी है। मोटापे की वजह से ना आप इबादत कर सकते हैं, ना सही तरीके से कोई काम कर सकते हैं, इससे आपको उलझन होने लगती है, डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन की वजह से मायूसी, मायूसी की वजह से आपका दिल कुछ नहीं करना, खाने को ना पीने ना कोई काम करने, आप जो है जिंदा रहते हुए भी मुर्दों में शुमार हो जाते हैं, बस बिस्तर पर पड़े हुए हैं और दवा खाते जा रहे हैं, मेडिसिन लेते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये मत सोचेंगे ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल की जगह में से आई एम निकाल दीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये अल्लाह का वादा है। तुम अगर एक कदम आओगे मैं 10 कदम, तुम लपक कर आओगे, तुम दौड़ कर आओगे मैं लपक कर आऊंगा, तुम लपक कर तो फिर अल्लाह तुम्हें वैसे ही थाम लेगा। निकलो तो सही, सोचे तो सही, फिर अल्लाह करने के लिए तैयार है। तो ये चंद बातें थी और अंदाजे जिंदगी। कल हम रूहानी सेहत, उस पर हम बात करेंगे। तो हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वर्जिश खाना करना है, अच्छा खाना भी लेना है, अच्छी ग़िज़ा भी है, और ये दो नेमतें हैं जिसकी अक्सर हम कदर नहीं करते, एक है तंदुरुस्ती, दूसरी फरागत। तो आज के बाद से अच्छी सेहत अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। तमाम नेमतों में अजीम नेमत सेहत है, इसको अमानत समझकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। दीन के फराइज भी अंजाम दे सकते हैं आप आसानी के साथ, और दुनियावी काम भी कर सकते हैं, और इसकी नाशुक्री नाकदरी नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत में रखे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर किस्म की बला वबा से बचा कर रहे। अल्लाह ताला से दुआ है, इस दुआ से हम आज की क्लास को हम मुकम्मिल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रवाती व हफ़्ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिका अन उख्ताल मिन तहती। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहुमुल खैर। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।